روزہ ایک فرض عبادت ہے ہمارے لیے، لیکن جن کے اوپر فرض نہیں ہے نا وہ اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا بھر میں بیماریوں کو کل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور ڈرائی فاسٹنگ. 100 بیماریوں کا ایک علاج پرہیز ہے. جب روزہ کھلتا ہے لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں، لوگ روزہ کھولنے کی بجائے اس طرح ہوتا ہے کہ شاید روٹی کھل گئی ہے، پانی پیتے ہی رہتے ہیں چاہے وہ ناکوں میں سے کانوں میں سے نکلنا شروع ہو جائے. یہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ زیادہ پانی پینا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں. دیکھیں گے آپ کہ آپ کو نہ سارا دن بھوک لگے گی نہ آپ کو حد سے زیادہ پیاس لگے گی. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویئرز، رمضان کی آمد ہے، اور اس بار جو نیو ایئر ریزولوشن جو ہمیشہ سب کی ہوتی ہے، میری بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے. اس طرح سے ایک وہ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور آتی ہے رمضان میں، کہ رمضان میں اور کچھ سوچتا ہے کہ رمضان میں ہم نے وزن کم کر لینا ہے. الحمدللہ نہ نیو ایئر پہ وزن کم ہوتا ہے نہ رمضان میں وزن کم ہوتا ہے. اب یہ پتہ کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے نعیمہ آپا کو کہ جی آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ اپنا وزن، اپنے میاں کا اور اپنے بچوں کا وزن کم کر پاتی ہیں کہ نہیں کر پاتی، اور باقی جو عموماً جو ٹی وی پہ دیکھنے والے ہیں میں طرح کے، ان کا وزن کیوں کم نہیں ہوتا. نعیمہ آپا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور ویورز کو بھی رمضان کی مبارکباد. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. نعیمہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر باری یہ سچویشن ہوتی ہے کہ رمضان وزن کم کرنا ہے، لیکن ہم اتنا کھا لیتے ہیں یا ہم اتنے ندیدہ ہو جاتے ہیں، اتنے ہم شوخے ہو جاتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اپنی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ باڈی اور ہمارا پیٹ اور ہمارا جو سر ہے وہ آپس میں ریلیٹ نہیں کر رہا ہوتا. دماغ کچھ اور کہے تو کھائی جا اور معدے میں جگہ نہ بھی ہو تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بات کیا آپ نے کہ ہمارا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن نہیں میدے کھانا. پہ ہم بھار ڈالتے رہتے ہیں. تھوڑا بہت ہاں کوئی بالکل ایسے ہی ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میدا جس ٹائم پہ خالی ہوتا ہے، جس ٹائم پہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ہم اس پہ وزن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ آپ یہ کہیں بلوٹنگ، گیس، وزن کا بڑھنا اور نیند کا غلبہ، جب خاص طور پہ تراویح کا نماز کا ٹائم، تو اس وقت آپ کو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ افطاری شہید ہو کے پڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسا، تو بالکل یہ ایسا. ہم نا اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم ایسنس بتائیں کہ رمضان روزہ جو فزیکلی امپورٹنٹ کتنا ہے، کتنا اہم یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو ہم گنوا دیتے ہیں. دیکھیے اگر ہمارے اوپر تو فرض ہے نا، روزہ ایک فرض عبادت ہے ہمارے لیے، لیکن جن کے اوپر فرض نہیں ہے نا وہ اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، بالکل ٹھیک ہے، صحیح، اور بالکل اس میں صحیح. پھر ڈرائی فاسٹنگ. ڈرائی اگر فاسٹنگ، آپ نے اپنی اس کی اہمیت کا آپ ادھر ڈرائی سے، فاسٹنگ کیونکہ کون سی ہے؟ ڈرائی فاسٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں. ڈرائی فاسٹنگ، ٹھیک ہے، ڈرائی فاسٹنگ ایکچولی جو روزہ ہے نا وہ ڈرائی فاسٹنگ ہے. ڈرائی فاسٹ، ڈرائی اچھا. فاسٹ مینس کہ اس میں ہم پانی، چائے، کوئی چیز اندر نیچے گردن سے نیچے گھر کوئی چیز، نیچے نہیں اس کو ڈرائی اترتی. فاسٹنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اوکے. ڈرائی فاسٹنگ یہ. تو ڈرائی فاسٹنگ آج کل دنیا بھر میں بیماریوں کو کل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور ڈرائی فاسٹنگ. اگر آپ 3 دن کنٹینیو ڈرائی فاسٹنگ کر لیتے ہیں، مینس کے صرف ایک ٹائم کے لیے، وہ یہ نہیں کہ آپ نے 3 دن کنٹینیو کچھ نہیں کھانا، ایک لمٹ کے بعد. اس میں بھی کچھ خاص بتایا جاتا ہے، کیونکہ جب میں ریسرچ پڑھ رہی ہوتی، ریسرچ میرے سامنے آتی تو دماغ جس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو ازل سے ہی بتا دیا گیا ہے 1400 سال پہلے، اب تو 1500 سال پہلے سے ہمیں پتا ہمارے اوپر جب سے روزے فرض ہوئے ہیں. تو یہ روزہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک تو پابند کرنے کا، ٹھیک ہے، متقی اور پرہیزگار بنانے کا، کہ ہم احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی میں، یہ روح کے حوالے سے ہو گیا. یہ فزیکلی جو ہے، جب کہتے ہیں کہ آج کل کی جو ریسرچ میں جو میرے سامنے جو بات ہے، میں اپنی تحقیق پہ بات کروں گی، ٹھیک ہے، میں اپنی تحقیق پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ آج کل جو میں پڑھتی ہوں نا کہ ڈرائی فاسٹنگ، وٹ از ڈرائی فاسٹنگ، طرح آپ کے ذہن میں کوسچن آئے، اسی طرح میرے ذہن میں بھی ڈرائی فاسٹنگ کیا ہے. کہ جب ہر کوئی بولتا رہتا ہے انٹرمیڈیٹ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ لیکوڈ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، اس میں آپ قہوہ لے سکتے ہیں، اس میں آپ پانی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی. جو ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے ایکچولی روزہ جس طریقے سے ہے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں کھانی اتنے آر تک، اور اس کو پھر بڑھاتے لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے، وٹ ایور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوتا ہے جو ہماری بیماریوں کے جو بیکٹیریا، جو جراثیم کی جو فائٹنگ ہوتی ہے، جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو جو ہماری بیماریوں کی جو جراثیم ہے وہ ان کو کل کرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں.
تو اس نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر سے جو بیماری، جو آپ کہیں کہ بیکٹیریا، جو جراثیم، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ کلینزنگ ہوتی رہتی ہے، وہ باڈی کی کلینزنگ. آپ یہ کہیں کہ روزہ اگر دوسرے، کیونکہ پوری دنیا بھر میں ہمارا جو ہے پیغام جاتا ہے، تو اس لیے میں دونوں طرف سے آپ کو میسج دے رہی ہوں کہ روزہ یا ڈرائی فاسٹنگ، ٹھیک ہے، یہ ہماری بیماریوں کو کل کرنے کا، ہمارے جسم کو توانائی دینے کا. کیونکہ جب ہم بیماریوں سے پاک ہوں گے، جب ہماری روح تو کلینز ہوتی ہے نا، لیکن جب ہماری باڈی بھی ان جراثیموں سے جب پاک ہوگی، کلینز ہوگی، تو ڈیفینیٹلی ہم اندر سے اور باہر سے طاقت اور توانا ہوں گے. یہ ایک ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، دونوں لینگویج میں، ٹھیک ہو کیا، دونوں لینگویج میں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ویٹ بڑھا لیتے ہیں، ہم اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. اوور ویٹ ہونے کی یہ ہے عرفان بھائی کہ جب ہمارا میٹابولزم سسٹم جب فاسٹ ہو کے، جب ایک آپ کسی ٹائم پہ بھی پرہیز کر کے دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ 100 بیماریوں کا ایک علاج پرہیز ہے. آپ پرہیز کریں، پرہیز سے ہی، کیونکہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، میں نے پرہیز کیا الحمدللہ، احتیاط کی، میں ٹھیک ہوں. لوگ پرہیز کرتے ہیں، لوگ اس بات سے پرہیز کرتے ہیں، لوگ اس بات سے پرہیز کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب روزہ کھلتا ہے، لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں، لوگ روزہ کھولنے کی بجائے اس طرح ہوتا ہے کہ شاید روٹی کھل گئی ہے، وہ اس طریقے سے زیادہ کھانا. بس آپ چند احتیاطیں آگے چل کے میں آپ کو احتیاط بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کون کون سی احتیاط کرنی ہے کہ جو آپ اپنے معدے پہ وزن نہ ڈالیں، دماغ کو درست رکھیں، ٹھیک ہے، دماغ کا اور معدے کا کنیکشن، آنکھوں کو اس میں سے بالکل مائنس کر دے، کیونکہ آنکھیں مانگتی ہیں کہ میں نے یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے تو وہ کھانے میں، میرے نانا ابو کی آپ کہاوت ہی کہیں گے ہم اس کو، کہاوت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظر نہیں آ رہا اچھا پکا ہوا، تو وہ کھانے میں کیسے اچھا ہوگا، سوال ہی پیدا. تو یہ ہے کہ جب دسترخوان سجتے ہیں نا، تو وہ یہی ہے کہ بس ہمارا صرف کھانے پہ زور ہوتا ہے، صرف کھانے پہ زور ہوتا ہے. لیکن کھانے میں بھی احتیاط، اگر صرف آپ کھائیں اور ساتھ میں پیے نا تو آپ پھر بھی بہتر رہ سکتے ہیں. آگے چل کے ہم اس پہ ضرور بات کریں گے ابھی کہ آپ نے کیا کھانا اور کیا پینا ہے. تو سٹارٹ ہی ہم اس چیز سے کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اگلے 18 گھنٹے کچھ نہیں، پھر میں کی کر رہا ہے، ٹوٹ پڑنا ہے میں سحری پہ. اور آج کل کی سحری ہیں جس طرح سے وہ اس میں جو ہے پائے بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، وہ اس پہ کیا کریں گے ہم. سحری سارا کچھ آپ تم سے مائنس کرا دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ پائے بھی چک لو تو سارا کچھ دہی رکھ لو. دیکھیں اپنا اپنا ایک نا، سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا کہ دہی نہیں کھانی، بہت سارے لوگوں کو یہ سنا ہے کہ پائی نہیں کھانی، آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی. لیکن میں ایک احتیاط بتاؤں گی، اس کے بعد آپ متوازن، ٹھیک ہے، آپ کو جو پسند ہے، اٹس اپ ٹو یو، آپ کھا سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اجازت دے رہی ہوں. ہیلدی چیز آپ کوئی بھی کھا سکتے ہیں. ہماری ہیلدی کچھ اور ہوتی ہے، آپ کی کچھ اور ہوتی ہے. نہیں، آپ کا جو انہیلدی ہے نا، انشاءاللہ ہم اس کو ہیلدی بنائیں گے نا، اس کو ہیلدی بنائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 18 گھنٹے فاسٹنگ کا موقع دیا، کہ جو میرے اندر بیماری، جو چھوٹے موٹے یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، خدا نہ خواستہ کینسر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی جراثیم جو وہ کل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں. جب آپ شکر ادا کریں گے، جب آپ اپنا آغاز شکر سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو شفا ملے گی اس میں. پہلی بات یہ ہو گئی ہے. اب ہے کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ، یار 18 گھنٹے وہ اس میں کیا کرتے ہیں، پانی پیتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ناکوں میں سے، کانوں میں سے نکلنا شروع ہو جائے. یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، زیادہ پانی پینا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم سحری کی بات کر رہے ہیں، سحری میں بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں. سحری میں نے دیکھا ہے نا میرے سامنے، لوگ بس پانی پہ ہی زور رکھتے ہیں، اور وہ رات سے ہی شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، بس 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس یہ عموماً لوگ کرتے ہیں. تو میں ان کو کہوں گی کہ ذرا احتیاط کریں اس چیز سے. آپ نے سحری کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے روٹی بنانی ہے، ٹھیک ہے. اگر تو دیکھیں سنت کے مطابق، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی کو پسند فرماتے تھے. لیکن باسی روٹی کا ایک میں طریقہ عموماً ہمارے گھروں میں نے کسی بڑے کو کہتے ہوئے سنا ہے یہ، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح مجھے 90% لوگ جو 80-90 پلس ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے نا ہمیں ہمارا ماضی یاد کروا دیا بیٹا. میری فین فالوئنگ بڑوں میں زیادہ ہے الحمدللہ، اور میں شکر گزار ہوں، مجھے دعائیں ملتی ہیں. اسی طرح میں نے نا کہیں سنا یہ کہ آپ سحری میں ایسے روٹی کھائیں، وہ عموماً ہمارے گھروں میں دی جاتی چھیلے میں، ٹھیک ہے. وہ چھیلے میں کس لیے دی جاتی ہے روٹی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی، تاکہ آپ کو ضرور سے زیادہ پیاس نہ لگے، ٹھیک ہے، ضرور سے زیادہ پیاس نہ لگے. بڑوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر چھیلے میں عورتیں زیادہ پانی پیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہتی رہتی ہے تو ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. تو ابھی جو میں آپ کو روٹی کی احتیاط بتانے لگی وہ اسی جیسی ہے، سیم. آپ نے کیا کرنا ہے، روٹی پکا کے، گرم روٹی ایک دم سے نا اس کو پانی کے نیچے سے نکال دیں،
گرم روٹی آپ نے توے پہ بنائی ہے, ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا بات کو, کہ جیسے ہی آپ نے وہ روٹی پھول گئی ہے, آپ نے فوراً سے اس کو پانی کے نیچے سے گزار دینا ہے, ٹھیک ہے, ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو فوراً سے, اس کے اندر سے سٹیم اٹھتی رہے گی, اور جیسے ہی وہ سٹیم اٹھ رہی اس کے اوپر آپ نے گھی لگا دینا ہلکا سا, اس پہ سپرے بھی کر سکتے ہیں, پانی کا سپرے بھی کر سکتے ہیں, نہیں پانی کا سپرے نہیں, پانی کا سپرے نہیں, کیونکہ میرے ہوتے ہیں, نہیں میرے ہوتے ہیں ٹوٹ کے, ٹھیک ہے, میں آپ نے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے, جو میرے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اس کو ٹوٹ کے طریقے سے کیا کریں, اس میں حکمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کے پاس پانی کا کوئی باؤل رکھا ہے, لیٹ سے آپ کے پاس کوئی پانی کا جگ رکھا ہے, کچھ بھی, آپ نے پوری روٹی کو پانی سے گزار دینا ہے, روٹی بالکل بھی گیلی نہیں ہوگی. آپ آج سن رہے ہیں تو ابھی تجربہ کریں اس چیز کا, روٹی کے اندر سے سٹیم باقاعدہ نکل رہی ہوگی, گرم اتنی ہوگی کہ پانی ابزارب نہیں کرے گی, اور اس کے اوپر آپ نے فوراً سے گھی مکھن کچھ بھی لگا کے رات کو آپ نے ڈھک کے روٹی رکھ دینی ہے. اچھا, یہ رات کو ہی بنا رہے ہیں, رات کو ہی بنا لے. ہاں جی, ہاں جی, ہم کھاتے ہیں, جو ہم چیلے میں کھاتے تھے وہ یہ تھا کہ فوراً تازہ روٹی کے اوپر مکھن لگایا اور کھا لیتے تھے. اس سے یہ ہوتا سارا دن عرفان بھائی بہت زیادہ پیاس نہیں لگتی تھی, اور ایک انرجی, اور دوسرا یہ تھا کہ قبض نہیں ہوتی تھی. گیس قبض نہیں ہوگی تو گیس نہیں ہوگی, گیس نہیں ہوگی تو پھر یہ کہ آپ کا کوئی بھی انٹرنل, بالکل ایسے ہی بچے کو بھی اس کی وجہ سے گیس نہیں ہوتی تھی. یہ بڑوں کا کہنا تھا, اور اس طرح کھائی اور کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ لوگوں نے کرنا یہ, رات کو روٹی بنا کے سیم اسی پیٹرن سے روٹی کو پانی کے نیچے سے گزاریں, گھی لگا کے اس کو رکھ دیں, اور صبح تازہ دہی کے ساتھ آپ ہلکی سی شکر ڈال کے آپ دہی کے ساتھ روٹی کھائیں. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ آپ کو نہ سارا دن بھوک لگے گی, نہ آپ کو حد سے زیادہ پیاس لگے گی. پھر آپ نے اپنا پانی پورا کرنا ہے 6 سے 8 گلاس, ٹھیک ہے. آپ اٹھے نماز کے لیے, آپ 1 گلاس پہلے پانی پی لیں, ٹھیک ہے, 1 گلاس آپ جب اذانوں سے پہلے جب سحری بند ہوتی ہے تو اس وقت پیئے, ساتھ میں کوئی بھی قہوہ, دودھ, لسی کچھ بھی پی سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ تو رمضان ویسے اتنا ٹھنڈا, اتنا مزے کا ہے, تو آپ کو نہ کوئی بھوک نہ کوئی پیاس, کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا, نہ لیتھارجک ہوگی. ہاں جی, یہ آپ 30 کے 30 رمضان اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ نہاری کھاتے ہیں, پائے کھاتے ہیں, اس روٹی کے ساتھ ضرورت کے مطابق, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے چمچ سے وہ سوپ پینا ہے پائے کا, یا آپ نے چمچ کے ساتھ آپ نے جو نہاری کا جو گریوی وہ پینا, یہ نہیں. اس روٹی کے ساتھ آپ کبھی دہی کھا لیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کا سٹمک ٹھیک ہے تو. اگر آپ یہ ہے کہ پھر آپ پائے کھا لیں, بے شک آپ نہاری کھائیں, آپ سالن کھائیں. جس طرح لیٹ سے میں ہوں, میں سالن ہر صورت کھاتی ہوں. روٹی گندم کی روٹی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, یا چلیں یہ بھی آپ نے ایک اچھا سوال کر دیا, یہ اس کا جواب میں ضرور دوں گی. آپ اس روٹی کے ساتھ نہاری کھائیں, آپ اس روٹی کے ساتھ پائے کھائیں, آپ اس روٹی کے ساتھ دہی کھائیں, کبھی آلٹرنیٹ چینج کرتے رہیں, کبھی آملیٹ کھا لیں, کبھی آپ اس کے ساتھ سالن کھا لیں. ایون کہ آپ آلو بینگن کا بھی, بینگن کھا کے بہت پیاس لگتی ہے, آپ آلو بینگن کا بھی سالن کھائیں گے. بعد میں سمپل لسی لے لیں انشاءاللہ. ہاں, لسی کے اندر, لسی میں آگے چل کے بتاؤں گی اسپیشل لسی سحری کی آپ نے کون سی لینی ہے. آپ لسی کا 1 گلاس پیئیں, انشاءاللہ آپ کو دن بھر نہ آپ کو کمزوری ہوگی. 10 دن تو ویسے نہیں ہوتی, اس رمضان میں تو ویسے نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ آپ کو لیتھارجک نہیں فیل ہوگی, نہ گیس, نہ بلوٹنگ, اور نہ پیاس. یہ